بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وقال فی مقام آخر رب هب لی من الصالحین۔ محترم بھائی بزرگوں دوستوں، سب سے پہلی میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو میرے دوستوں، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور وہ موضوع اور وہ ٹاپک انتہائی دلچسپ اور مفید ہونے والا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کی نئی شادی ہوئی ہے یا جن کی شادی ہوئی بہت عرصہ بیت چکا ہے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آج ایک وظیفہ اور ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور انتہائی آزمودہ اور مجرب عمل ہے، اور بہت سے لوگوں نے، کثرت کے ساتھ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو آزمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو میرے وہ دوست جن کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، ان کی گود نہیں بھری، تو ان سے گزارش ہے کہ نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ دوستوں کو عمل بتائیں گے، انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہیں جو اکابرین نے، علماء اکرام نے، صوفیاء اکرام نے یہ اعمال کیے ہوئے ہیں، اور مجرب عمل قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ان کے بھی نہیں بلکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اعمال آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو آخر تک ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی، بھرپور فائدہ مند ویڈیو ہوگی آپ سب دوستوں کے لیے۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اکیلے تھے، تو آدم علیہ السلام تنہائی میں تنگ ہو رہے تھے، تو تنہائی میں تنگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حوا علیہ السلام عطا فرمایا، ان کے بطن سے، بائیں بطن سے ان کو عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح آگے انسانیت کا سلسلہ چلتا گیا۔ محترم بھائی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تنہائی پسند نہیں ہے، انسان تنہائی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان گیدرنگ کو چاہتا ہے، انسان اپنے ارد گرد ماحول چاہتا ہے، اور بالخصوص جو چیز جس جنس سے ہوتی ہے نا، وہ چیز اسی جنس کو پسند کرتی ہے۔ اب انسان کو انسان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ دیگر جانوروں کو بھی چھوڑ دیا جائے، ہر قسم کے جانوروں کے ساتھ، لیکن انسان ان کے ساتھ اتنا خوش نہیں رہے گا جتنا خوش انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو محترم بھائی بزرگوں دوستوں، اسی طرح اللہ کی بڑی نعمتیں انسان پر ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان تمام نعمتوں میں سے دنیاوی اعتبار سے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یعنی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، آج اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ وہ انسان کی اولاد ہے، اور وہ اولاد اگر نیک اور صالح ہو جائے تو پھر اس پر کیا ہی کہنے۔ تو اللہ رب العزت، ہماری دعا ہے کہ ان تمام دوستوں کو جن کے ابھی تک اولادیں نہیں ہوئے اور وہ نیک اور صالح اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا حصول یا جس کی طلب محض عام انسان ہی نہیں، عام مسلمان ہی نہیں، بلکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 80 برس کی عمر میں دعا مانگی، تو اللہ نے ان کو 80 برس کی عمر میں بیٹے عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو ان کی بیوی کی عمر اس وقت غالباً 80 برس کے ہی قریب تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام 80 برس کے تھے۔ جیسا قرآن میں آتا ہے، جب فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنائی تو وہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو ان سنتے ہوئے جب پردے کے قریب آئیں تو انہوں نے ایک بات کہی، ایک بات حیرت زدہ ہو کر ایک بات کہی، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، یعنی وہ یہ کہنے لگی، وہ آئی اور اس نے آ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ ہائے، میرا بچہ ہوگا، حالانکہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، اور میرا خاوند بھی جو کیا ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، شیخ کبیر ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو ہماری کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتے نے ان کے جواب میں کہا، آگے فرشتے جو آئے تھے انہوں نے جواب میں کہا
قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے اس بات کو، اللہ نے فرمایا ہے اس بات کو، یعنی اللہ رب العزت نے اس کام کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جس کام کا فیصلہ اللہ کر دے تو فرمایا کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، مختصر انداز میں آپ سے یاد کروں کہ جو لوگ علاج کروا کر اور کافی عرصے بیت چکے ہیں لیکن مایوس ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، بلکہ آپ امید رکھیں۔ دیکھیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے لیے امید اور روشنی کی ایک کرن ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر یقین کو مضبوط کریں۔ جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور آگے انہی کا عمل آپ حضرات سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور بہت ہی مجرب عمل ہے، ان کی دعا ہے اور اس کا عمل ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کے پاس حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھی، اور وہ چھوٹی بچی نہیں، تو یہ کیا کرتے تھے، ان کو ایک کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو پھر ان کی باقی دیکھ بھال کر۔ ایک دن یہ گئے اور واپس آ کر دیکھتے ہیں تو مریم علیہ السلام کے پاس کمرہ بند ہے، اندر آنے کا کوئی راستہ، کوئی اسباب نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے پاس تازہ پھل اور بے موسم پھل اور تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان پھلوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا، مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے رحمان کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ غیب سے آئے ہیں۔ تو محترم بھائی دوستو، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے کمرہ بند ہے اور یہاں پر مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے، تو اللہ مجھ زکریا کو اس موسم میں اور اس عمر میں، بے موسم کی عمر یعنی عمر ختم ہو چکی ہے، بڑھاپا ہے، تو اس عمر میں مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو محترم بھائی دوستو، انہوں نے اللہ سے دعا کی، جو دعا میں آپ سے شروع میں تلاوت بھی کی، ابھی بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ مجھے دے سکتے ہیں، آپ اس پر قادر ہیں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت پر اپنا یقین ٹھیک کیجیے، آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ ساری کائنات، اس کائنات کے انسان، اس کائنات کے جتنے اسباب، جتنی طاقتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سب اللہ کی محتاج ہیں، یہ سب اللہ کی محتاج ہیں۔ جن سے ہم مانگتے ہیں یا جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں، آپ یقین کیجیے وہ خود مانگتے ہیں، اور وہ کس کے در کے مانگتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے در کے مانگتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اس اللہ کے در کے مانگتے ہو جائیں، اس اللہ سے ہم مانگیں جس اللہ سے وہ بھی مانگتے ہیں، جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں۔ تو محترم بھائی دوستو، مختصر انداز میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ عمل ہے، اس عمل کو جو میاں بیوی جن کو اولاد کی نعمت نہیں ملی ابھی تک، ان سے میری گزارش ہے کہ میاں اور بیوی دونوں نے یہ اعمال کرنے ہیں، علیحدہ سے دونوں کے لیے یہ عمل ہے، دونوں نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں باوضو ہوں گے، یہ بے شک علیحدہ اوقات میں اور دن کی کسی وقت میں بھی کر لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ آپ نے دن کو ہی کرنے ہیں یا رات کو کرنے ہیں، کوئی وقت بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے کہ جو 2 رکعت صلاۃ حاجت ہوگی، اس میں جو پہلی رکعت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون سے مراد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ والی پوری صورت آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت آ جائے گی، جب دوسری رکعت آ گئی تو دوسری رکعت میں آپ نے قل هو اللہ احد، یہ والی صورت پڑھنی ہے۔ پھر عام نماز کی طرح آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ جب سجدوں میں پہنچ جائیں گے آپ، یعنی جب پہلا سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، ایک رکعت میں 2 سجدے، پھر دوسری رکعت میں 2 سجدے، جب پہلا سجدہ ہوگا تو اس میں آپ نے 60 مرتبہ آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کیا دعا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 60 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ اس کو انگلیوں پر بھی گن لیں تو بہتر تو یہ نہ گنیں، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نشانی کے طور پر اگر گنتے ہیں، انگلیوں کے پوروں پر نہیں، ویسے اپنے ہاتھوں کی انگلی کے حساب سے گنتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حل نکالیں جس سے آپ کو یاد رہے 60 مرتبہ۔ یہ 60 مرتبہ آپ نے پہلے سجدے میں، 60 مرتبہ دوسرے سجدے میں، اور 60 مرتبہ تیسرے سجدے میں، اور 60 مرتبہ چوتھے سجدے میں یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نماز ادا کر چکیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے، میری ہمیشہ ایک عرض رہتی ہے، گزارش رہتی ہے، جب بھی آپ دعا مانگیں
اس دعا میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی خوب تعریف کریں۔ دیکھیں ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا دنیا کے اعتبار، تو اس کی تعریف کریں، وہ خوش ہو کر ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کل کائنات کا خالق مالک ہے، اس کی تعریف کریں گے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کی جو بھی تعریف ہمیں یاد ہے وہ تعریف کرنی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے وہ ہم نے مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے جس کی آپ روزانہ کے اعتبار سے پابندی کریں، وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین کسی وقت میں بھی کتنی مرتبہ بھی آپ ادا کرنا پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور عمل، ایک دعا ہے، اس دعا کو آپ نے مغرب کے بعد 7 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائیں گے۔ تو وہ دعا یہ رب حبلی من لدنک، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور بضرور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اور میری پھر سے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو یا کسی عنوان پر چاہتے ہیں ویڈیو بنانی، تو وہ بھی مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ میرے نمبر اپنا ڈسکرپشن میں ایڈ کیا ہوا ہے، اور یا کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیں۔ اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے پھر سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، آگے بھی شیئر کیجئے، اور ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ تو تمام مسلمانوں کا، پوری دنیا میں مسلمانوں کا حافظ اور نگہبان رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔